الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کالے جادو اور سفلی جادو میں فرق، کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں جادو کی ہی قسمیں ہیں، اور جادوگر جو ہے رب تعالیٰ کی تجلی سے محروم رہتا ہے اور اس کی رحمت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ جو بھی مقدس راتیں آتی ہیں، جیسے شب قدر ہو گئی، شب برات، ان تمام میں جو بخشش کی بشارتیں ہیں، جو شخص عبادت کرتا ہے اس رات، اور اس رات بھی جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات میں رب تعالیٰ تجلی فرماتا ہے تو وہ شخص اس رحمت کی تجلی سے بھی محروم رہتا ہے جادوگر۔ دراصل جو کالا جادو ہے وہ جادو کی بنیاد جو ہے نا، کالے جادو کی، اس کی بنیاد ہی گندگی ہے، اور جادوگر جو ہے شیطان کے 1008 نام ہیں، اور جادوگر ان 1008 ناموں میں سے کسی ایک نام کو پکارتا رہتا ہے۔ اور یہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس کی اصل اور اس کی بنیاد جو ہے کالے جادو کی، وہ ہمیشہ گندگی ہی رہتی ہے۔ یہ حرام جانوروں کی ہڈیوں اور حرام جانوروں کی جو ہے آپ کے یہ کھال اور اس کے خون، جیسے سور، کتے، گدھے، اس قسم کے جو ہے ان کی ہڈیوں اور ان کے کھال اور ان کے خون کو جو ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور حرام پرندوں کی ہڈیوں کو اور ان کے خون کو بھی یہ جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ اور جادوگر جو ہوتے ہیں وہ شیاطین سے امداد طلب کرتے ہیں۔ جب ان کی امداد طلب کرنے کے بعد جو ہے نا، وہ لوگوں کے ناجائز کام کرتے ہیں۔ جادوگر جو بھی اپنا عمل کرتا ہے، جو تنتر منتر پڑھتا ہے، وہ ایک ایسے ویران جگہوں پہ جا کر جو ہے پڑھتا ہے، اور یہ لوگ زیادہ تر ویران جگہوں پہ جو ہے یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں۔ تو یہ جادوگر جو ہیں یہ رشتہ داروں سے، سوسائٹی سے اور تمام چیزوں سے جو ہے یہ کٹ جاتے ہیں، تو ان کا رہن سہن جو ہے بالکل تنہائی پسند ہو جاتا ہے، یہ بالکل تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اسلام سے فارغ، رشتہ داری سے فارغ اور سوسائٹی سے تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سفلی جادو کی جو حقیقت ہے، یہ بھی سفلی جادو بھی یہ کالے جادو کی جو ہے جادو کی قسم ہے، اور اس میں جو ہے تنتر منتر اور جنتر کی جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہوں گے یہ ینتر کیا ہے؟ ینتر جو ہے یہ جیسے مردے کی راکھ کو لے لیتے ہیں، اس پر جو ہے پڑھائی کر کے کسی کے گھر میں پھینک دیتے ہیں، یا جو ہے کسی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں، وہ جگہ یا گھر وغیرہ جو ہے وہ ویران ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو سفلی جادوگر ہے وہ اپنی زبان میں، اس کی جو بھی زبان ہے، یعنی کہ پشتو بولتا ہے یا پنجابی یا بلوچی یا کوئی ایسی زبان بولتا ہے، اپنی زبان میں دیوی دیوتاؤں یا کسی بھی شیاطین کو پکارتا ہے، شیطانوں کے نام لے کے پکارتا ہے، اپنے جتنے اس کے جو ہے مصنوعی خدا ہیں اور ان کو پکارتا ہے، تو یہ جادو جو ہے وہ سفلی جادوگر ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے اس کا پکارنے کے بعد جو ہے اس کا جو عمل کرتے ہیں، وہ دھاگے، لونگ یا جو 4 رستے جس کے ہوتے ہیں، چوک چوراہا جسے ہوتا ہے، اس جگہ کی مٹی اٹھا کے لے آنا، یا جو ہے مردے کی راکھ یا مردے کے جو وہ
بچی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کی راکھ جو ہے اس پر جو ہے یہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جادوگر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا عمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تک یہ رب تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے اور افعال بد کرتے رہتے ہیں، تب جا کر جو ہے ان کا عمل یہ کارآمد اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں جب بھی روحانیت میں قدم رکھیں تو اطاعت اور فرما برداری کو لازم کرنا ہے آپ نے۔ کس کی فرما برداری اور اطاعت کو؟ جو شیخ ہے، جو مرشد ہے اور جو استاد ہے آپ کا، اس کی فرما برداری اطاعت آپ نے لازمی پکڑنی ہے۔ بصورت دیگر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس فیلڈ میں جو بھی بغیر استاد کے یا بغیر شیخ کے جو شخص بھی چلا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارے یہاں تو آج کل یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ کسی کا عمل دیکھ لیتے ہیں یا کتابیں دیکھ کے تو وہ اس سے جو ہے وہ پڑھائی اور ریاضتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جو اس فیلڈ میں آئے بغیر استاد کے، انہوں نے فقط ان کتابوں کے سہارے انہوں نے اس عمل کو سیکھنے کی کوشش کی، یا جو ہے وہ پاگل ہو گئے یا جو ہے انہوں نے خودکشیاں کر لیں۔ تو لازمی اگر اس فیلڈ میں آپ نے آنا ہے، روحانیت کی فیلڈ میں آپ نے آنا ہے، تو اپنے پیر و مرشد اور اپنے شیخ جن سے آپ اجازتیں لیتے ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑ لیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔